رشتہ داری قائم کرے جہاں سے اسے اچھائی کی بو آتی ہو، اسی لیے فرمایا گیا نیک سیرت خاتون کو ترجیح دی جائے۔ مختلف وجوہات بیان کی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور نکاح کرنے کی کہ بندہ اس لیے نکاح کرتا ہے، پھر اس میں ارشاد فرمایا تم دینداری کو ترجیح دو۔ جب دینداری ہوگی نا سلمان بھائی، یہ حقوق کا تحفظ سکھاتی ہے۔ یہاں دوری اور نزدیکی کوئی معنی نہیں رکھتی، یہاں معنی یہ چیز رکھتی ہے کہ میرے رشتہ دار کو مجھ سے تکلیف پہنچ رہی ہے یا وہ میری وجہ سے راحت میں آ رہا ہے، پھر وہ چاہے دور رہنے والا ہو۔ خود حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہم سیرت پر گفتگو کر رہے ہیں، والد گرامی مصر کے گورنر ہیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود مدینے میں رہنے والے ہیں۔ یوں جسمانی طور پر تو بڑا بعد ہے، بہت دوری ہے، لیکن جب والد گرامی کو دیکھنا ہوتا اپنے شہزادے کو تو شہزادے فوراً وہاں پہنچا کرتے تھے۔ جہاں رہ کر وہ تربیت حاصل کر رہے ہیں اس گھرانے میں باقاعدہ دینی تربیت کی جا رہی ہے، اور دینی تربیت کا حسن و کمال یہ ہے کہ یہ حقوق سکھاتا ہے۔ حقوق کس کے کب کہاں کیسے ادا کرنے ہیں یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ یہاں پر صرف حقوق کا مطالبہ نہیں ہے کہ میری ڈیمانڈ پوری کر دی جائے، میری مانگ پوری کر دی جائے، بلکہ یہاں حقوق کی ادائیگی پر باقاعدہ نہ صرف دھیان دلایا جاتا ہے بلکہ حقوق کو پورا بھی کروایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور جس پہلو کی طرف آپ گفتگو فرما رہے ہیں کہ ساری پلاننگ میں ہم تو شامل ہی نہیں تھے، تو ہم نے بھی تو یہی ڈگر دکھائی تھی کہ بیٹا سکسیسفل لائف یہ ہے کہ یہ کر لیں، یہ ڈگری حاصل کر لیں، اتنے کے نوکر ہو جائیں، اور پھر جتنا جیسا نوکر رکھنے والا آپ کو کہتا جائے وہ آپ کرتے چلے جائیں۔ تو معاشرے میں جس ڈگر پر اس کو چلایا تھا وہ اسی پر چل رہا تھا۔ بالکل بہت برننگ ایشو کو آپ نے چھیڑا کہ والدین کا یہ افسوس ضرور ہے کہ بچہ ہمارے ساتھ نہیں رہا۔ ہم نے بھی تو کیا کیا تھا، 2.5 سال کی عمر سے بچے کو اسکول لگا دیا تھا، اس کے بعد سے ہم نے بچے کی تربیت پر کیا فوکس کیا، اس کو کیا سکھایا؟ ہم نے کبھی اپنی طرف سے یہ احساس دلایا کہ بیٹا یہ ہماری خاندانی روایات ہیں جو اسلام اور شریعت کے مطابق ہیں، موافق ہیں، اس سے معاشرہ پنپتا ہے اور اچھے اخلاق پروان چڑھتے ہیں۔ ہم نے تو اداروں کے حوالے کر دیا اولاد کو، اور اداروں نے جو ٹریننگ دی وہ یہ دی کہ آپ اپنے آپ میں ایک انجمن بن جائیں، اپنے آپ میں ایک ادارہ بن جائیں، چاہے وہ ادارہ معاشرے کی اخلاقیات پر پانی پھیر کے رکھ دے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو ایسے کھڑا کرنا ہے کہ کبھی کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ دیکھیں وہی بندہ آگے جاتا ہے جس میں خود آگے جانے کی تمنا ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی جگہ بنانے کے لیے دوسرے کو اس جگہ سے گرانا پڑے، دیکھیں بنیاد پر منزل پر ایک ہی بندہ جاتا ہے، اس مقام پر پہنچیں جہاں پر آپ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ جب یہ سبق لے کر وہ آگے چڑھ رہا تھا، بلندی کی جانب بڑھ رہا تھا، تو وہ ساتھ ساتھ یہ مینٹلٹی بھی لے کر جا رہا تھا کہ میری آزادی یہ ہے کہ میں اکیلا رہوں اور میں باقی سب کو ہٹاتا رہوں۔ جس قدر مذہبی پابندیوں سے، اخلاقی پابندیوں سے اور خاندانی پابندیوں سے میں آزاد ہوں گا، اسی طرح کھل کر میں کام کر سکوں گا۔ جب بچے کی نشو و نما میں یہ بات ڈال دی جائے تو پھر وہ کسی فیملی کو نہیں جانتا، پھر وہ جانتا ہے کہ میں اور میرا زمانہ، میں اور میرا کیریئر، میں اور میری خواہشیں، میری حسرتیں۔ پھر اس کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ میں اور میرے والدین، میں اور میرے بہن بھائی، میں اور میرے رشتہ دار، وہ پھر ان ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر بہت آگے جا چکا ہوتا ہے۔ نتیجتاً والدین پھر وہ بات جو آپ ارشاد فرما رہے تھے سلمان بھائی، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ بھی کروایا، جی ٹھیک ہے اس پہ بھی چیک لگا دیں، یہ کرنا چاہیے تھا بچے کے اچھے مستقبل کے لیے، چیک لگا دیجئے، جو کرنا چاہیے تھا سب پر چیک لگ رہا ہے۔ اس کے باوجود والدین بیٹھ کر جو سوچ رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ نہ جانے ہماری پرورش میں کون سی کمی رہ گئی، ہم نے نہ جانے تربیت میں کیا کمی چھوڑ دی۔ تربیت میں یہ کمی چھوڑ دی کہ اپنائیت نہیں سکھائی، اپنوں کو بتایا نہیں کہ یہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح سے رشتہ رکھنا چاہیے، نبھانا ہوتا ہے۔ جب اس چیز کو مائنس کر دیا گیا، حقوق کو مائنس کر دیا گیا، حقوق کے بیان کو مائنس کر دیا گیا، پھر بندہ ان ساری چیزوں کو مائنس کر کے اب جہاں کھڑا ہے وہ اکیلا ہے، اور وہ اکیلا بیچارہ واپس نہیں لوٹ سکتا، اور یہ اس کو اتنا دور چھوڑ چکے ہیں کہ یہ اس تک جا نہیں پاتے۔ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ قرآن کریم جو حقوق سکھاتا ہے اس میں سب سے افضل حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر میں آپ کو لے کر آؤں گا، جس طرح سے خرم بھائی ارشاد فرما رہے تھے کہ ان کے استاد صاحب
والد سے جب مل رہے ہیں، والد گرامی حج کے لیے آئے تھے، تو واپس جاتے ہوئے سوچا کہ بچے کے اساتذہ سے مل لیا جائے اور تاثرات لے لیے جائیں کہ بچے کو پڑھنے کے لیے چھوڑا ہے تو یہ پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں، اور اگر پڑھ رہا ہے تو کیسے پڑھ رہا ہے۔ تو استاد صاحب یہ مشورہ دے رہے کہ جس طرح خوف خدا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عظمت ہم نے آپ کے بچے کے سینے میں دیکھی ہے اور کسی کے سینے میں نہیں دیکھی، یہ کیا تاثرات ہیں، یہ کیوں مل رہے ہیں؟ یہ اس لیے مل رہے ہیں کہ بچے میں وہ اخلاقیات باقی ہیں، وہ آیات کا مصداق ہے یہ بچہ، جس میں رب العالمین جل وعلا نے سب سے پہلے اپنے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔